بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو شدید جھگڑالو ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جھگڑا کرنے والے شخص کو رب تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا۔ گھروں میں یا اپنوں میں اختلافات ہونا ایک فطری بات ہے، یہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ معاملات طول پکڑ جائیں اور آپس میں نفرت بھڑکنے لگے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ گھر کا سکون جن چیزوں سے وابستہ ہے ان میں سے ایک لڑائی جھگڑے سے بچنا بھی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی، ساس بہو، بہن بھائی، بھائی بھائی وغیرہ وغیرہ کی آپس میں نہ بنتی ہو، ہر ایک اپنے ہاتھ یا منہ میں بارودی مواد لیے پھرتا ہو کہ جوں ہی کسی نے ذرا سی بات کی فوراً آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور جھگڑا شروع ہو گیا، اسے گھر میں امن و سکون کی فضا قائم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں ٹینشن کی کیفیت ہمہ وقت چھائی رہتی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں نقصان دونوں فریقوں کا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کا کم ہوتا ہے تو کسی کا زیادہ۔ جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ لڑائی جھگڑے کو ناپسند ہی کرے گا۔ ذرا سی بات پر جھگڑا کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جھگڑالو شخص سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا اور اس سے خوش ہونا شیطان کا کام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی اس وار کو ناکام بنائیں اور آپس میں پیار و محبت کی فضا کو قائم رکھیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جھگڑے کی فضا پیدا ہی نہ ہو سکے۔ جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ سامنے والا شخص بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، اسے بھی تھکن اور بیماری لگ سکتی ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے، اس لیے ہر وقت تنقید کے تیر برسانے کے بجائے اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی کریں اور غلطی ہو جانے پر نرم مزاجی سے اسے تنہائی میں سمجھائیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ بات سمجھ بھی آ سکے۔ دعا رب کریم ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔